بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. Today I'm going to discuss about Article 19 Constitution of Pakistan 1973. What does Article 19 says about your rights, about public rights, about citizen of this country's rights, about citizen rights? Before starting my talk, if you are new to this channel, please subscribe and share and like and comments. Article 19 Constitution of Pakistan 1973 says about the freedom of speech and freedom of expression and freedom of the press. Every citizen of Pakistan has the rights to hold their own opinion, the right to expression them, the right to express them, and the right to speech or talk. Article 19 says everybody, everyone, every person has the right to freedom of opinion and expression. The right includes freedom to hold opinions without the interference, and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. خواتین و حضرات، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 آپ کو کیا حق دیتا ہے؟ ایک بات ساتھ ہی ساتھ ہم کہتے چلے کہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا حق معلوم ہو. یہ ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے ہی لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک مخصوص طبقے کو ان کا حق معلوم ہو. صرف پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کو آئین نے کیا حقوق دیے ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں. یہ ضروری نہیں کہ مخصوص طبقے ہی کو یہ معلوم ہو. ہر خاص عام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو قانون نے، آئین نے کیا حقوق دیے ہیں. تب ہی جا کر کے آپ کے حقوق کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا، آپ کے رائٹس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا، آپ کے حقوق کو کوئی غصب نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی حق تلفی نہیں کر سکتا اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کیا حقوق ہیں. یہ دین اور دنیا دونوں جہاں کا اصول ہے کہ پہلے جانو پھر عمل کرو. تو جاننے کے لیے اس ٹی وی سے، اس چینل سے جڑے رہیے. ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے. آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے کہ ہر شخص کو تقریر کرنے کی آزادی ہے، بات چیت کرنے کی آزادی ہے، تحریر کرنے کی آزادی ہے، ہر قسم کی لکھت پڑھت کرنے کی آزادی ہے. پاکستان کے ہر شہری کو تقریر کرنے کی، تحریر لکھنے کی اور اپنے اظہار خیال کرنے کی، بات چیت کرنے کی مکمل طور پر آزادی حاصل ہے. تمام ابلاغ سے مراد ٹیلی ویژن ہے، اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. ان ساری ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اپنے علم کو، اپنی بات کو، جہاں تک آپ کو معلومات ہے، آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں ان ذرائع کو استعمال کر کے. آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا، روکے گا، کیونکہ یہ آپ کا آئینی حق ہے. مگر ناظرین، جہاں حق ہوتا ہے وہاں فرض ہوتا ہے. جہاں ایک باپ کا حق ہے اپنے بچوں پر، وہیں ایک باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم تربیت کرے. تو اسی طرح شہری اور حکومت، اسی طرح عوام اور آئین کے درمیان بھی یہ دونوں رشتہ جڑا ہوا ہے کہ آپ کو آئین حق دیتا ہے کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ، کچھ فرائض کے ساتھ. اپنے فرض کو ادا کیجئے، اپنے حقوق لینے سے پہلے اپنے فرض کو ادا کیجئے. آپ سکون، شانتی، امن سے رہ پائیں گے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں. وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں، وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جو اپنے فرض کو احسن طریقے سے ادا کرے. بلکہ میں یہ ایک بات اور آگے بڑھ کر کہوں
کہ آپ کو تحریر کی، تقریر کی، سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی آزادی ہے، لیکن اگر کہیں پہ بھی آپ کے اس آزادی سے کسی اور کی آزادی متاثر ہو رہی ہے تو یہ خلاف قانون ہوگا، خلاف ضابطہ ہوگا، خلاف دین ہوگا، خلاف دنیا ہے۔ آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ہر قسم کی بات کریں، ہر قسم کی بات سننے کے لیے بھی آپ کو پھر تیار رہنا پڑے گا، پھر لڑائی جھگڑا نہ کریں، چونکہ ہم نے جب جو کچھ کہا ہے وہی ہم کچھ سنیں گے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ کارما ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو ملک کے خلاف ہو یا آپ کی ہماری بات کی وجہ سے ملک اور عوام کے خلاف یہ بات جائے تو آپ کوشش کریں کہ وہ بات نہ کریں، چونکہ آپ کی منہ سے نکلی ہوئی بات پکڑی جائے گی، وہی جزا اور یہی سزا دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے اپنے حقوق کو پہچانیں، اپنے تحریر کو توجہ کے ساتھ لکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں کہیں دین کے خلاف تو نہیں ہے، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہا ہے، کسی کے خلاف تو بات نہیں جا رہی ہے۔ اگر کسی اور کے خلاف بات جا رہی ہے بہتر ہے کہ ہم بات نہ کریں، چونکہ اگر ہم آج کوئی ایسی بات کریں گے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ناظرین، یہ چیز رہتی سوشل دنیا تک ریکارڈ رہے گا۔ کبھی بھی اگر ہم اپنی ہی بات کے خلاف کوئی دوسری بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے کہ بھائی فلاں دن اسلم صاحب نے تو یہ بات کی تھی، آج اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، جب تک کہ رجوع نہ کر لیں۔ ناظرین، ضروری ہے کہ اپنا حق کو جانیں، تبھی جا کر کے بہترین طریقے سے آپ معاشرے میں باعزت طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 9 کی جو امپورٹنسی ہے وہ کیا ہے یہ میں بتا دوں۔ اس آرٹیکل میں 6 قسم کی امپورٹنسی ہے، اس کی اہمیت ہے، یعنی امپورٹنس آف آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ کیا امپورٹنسی ہے؟ آرٹیکل 19 پروٹیکٹنگ 6 رائٹس، 6 قسم کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے یہ آرٹیکل۔ کون سے 6 قسم کی؟ 6 رائٹس کنسرننگ دی فریڈم آف اسپیچ، جو ہم بولتے ہیں بولنے کی آزادی ہے، مگر سنبھل کر بولیں، چونکہ جو ہم بولیں گے سو ہم سنیں گے، قانون کے خلاف نہ ہو، اخلاق کے خلاف نہ ہو۔ اینڈ ادر freedom of expression, whatever you like think, you can express your thinking. If you think this is good, under the law, under the morale, under the constitution, then you can think and express. Number 3, freedom of assembly. You can assemble, you can organize, you can gather together. آپ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، اسمبلی کر سکتے ہیں، مل جل کر سکتے ہیں، پاک سرزمین نشاد بات کر سکتے ہیں، یا کہ ہر ایک کی پاکیزگی کو بیان کریں، برائی کو روکیں۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر انسانی طریقے سے بس بولتے ہی چلے جائیں، جو بولیں سمجھ کر، سوچ کر، سنبھل کر بولیں، تبھی عافیت ہے، فائدہ ہے۔ نمبر 4، فریڈم آف ایسوسیشن۔ آپ کسی قسم کی کوئی ادارہ بنا سکتے ہیں، NGO بنا سکتے ہیں، سیاسی پارٹی بنا سکتے ہیں، مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اینڈ نمبر 5، فریڈم آف موومنٹ ریسیڈنس۔ آپ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں، کہیں رہائش اپنا سکتے ہیں، کہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ Nobody can stop you, nobody bother you۔ نمبر 6، فریڈم آف پروفیشن۔ کسی قسم کا کوئی بھی پیشہ، تجارت آپ اپنا سکتے ہیں under the article, under this constitution. You can choose whatever profession you like. ناظرین، یہ باتیں ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی اگر آپ کو کوئی ادارہ روکے، کوئی مکھیا روکے، کوئی چودھری روکے، کوئی بڑا آدمی روکے کہ بھائی یہ بات مت کرو، یہ تمہیں حق نہیں ہے، کوئی پولیس والا روکے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ آرٹیکل 1973 ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے بولنے کی، سننے کی، سنانے کی، لکھنے کی، لکھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی۔ آزاد اور جمہوری ممالک میں، تمام آزاد اور جمہوریت پسند ممالک میں عوام کو ہر قسم کی تحریر کی آزادی ہے، مگر وہ تحریر سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور عوام کو
تقریر کرنے کی بھی آزادی ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کی طرح نہیں کہ کیا بول رہے ہیں خود ان کو نہیں پتا۔ آج خوب وعدے کر رہے ہیں، کل اپنے وعدے سے مکر گئے جب اقتدار میں آئے۔ لہذا تقریر کریں سنبھلتے ہوئے کہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں خلاف قانون تقریر کر رہے ہیں۔ ان باتوں کی آزادی ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، لیکن آزادی کے بھی کچھ ڈسپلنس ہوتی ہیں، کچھ اصول ہے، کچھ ضابطہ ہے، کچھ طور طریقہ سلیقہ ہے۔ اس طریقے میں رہتے ہوئے، اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنی آزادی کو استعمال کریں تو ہم دنیا میں بھی آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، عافیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور بعد از دنیا بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ بولیں گے، جو کچھ لکھیں گے، ہمارے لیے وہ لکھنا بولنا صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا، ہمارے لیے چیریٹی کا سبب بنے گا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ مگر ملک کے کسی حصے کی سالمیت کے خلاف بات نہ ہو، اسلام کے خلاف بات نہ ہو، کسی بھی دین کے خلاف بات نہ ہو، چونکہ ہمارا دین کہتا ہے تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو، کیونکہ پلٹ کر وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہہ دے گا، پھر ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ My dear respected friends, follow my channel, subscribe and share and comments and like. If you have any question, you must raise your question. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ابھی تک اگر چینل کو ناظرین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مختلف قسم کی ویڈیوز آپ تک ملتی رہے۔ ہم قانونی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور تفریح کی بھی ویڈیو بناتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو بلا کر کے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ بھی بات کرتے ہیں، گپ شپ کے پروگرام کرتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔